بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے طلباء و طالبات، ہمارا آج کا درس ہے درس نمبر 8۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھولیں۔ جی طلباء، ہمارے پچھلے درس میں ہم نے نعت کی پڑھائی کی تھی اور اس کا بک وقت کیا تھا۔ آج ہم اس کی تشریح کریں گے شعر نمبر 1 اور 2 کی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بسمے کو نین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو بزم کنین ہم اس کا مطلب دیکھ چکے ہیں۔ بزم مطلب محفل، کنین دو جہاں مطلب دنیا اور آخرت، سجانا سنوارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمع توحید، توحید کی شمع جلانا مطلب شمع روشن کرنا، یعنی کہ توحید کی دعوت دینا، توحید کا پیغام دینا اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزم کنین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر ساغر صدیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بزم کنین سجانا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس دنیا اور آخرت کو پر رونق کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا، یہ کائنات بنائی، لوگوں کو پیدا فرمایا، لوگوں کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ان کو ہر نعمت سے نوازا۔ پھر اس کائنات میں موجود انسانوں کی ہدایت اور ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا پر رونق ہو گئی، کائنات کی ہر مخلوق کو ایک رہبر، ایک رہنما مل گیا، اس دنیا میں خوشی ہی خوشی بکھر گئی، آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا، بلند کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ وجود کائنات کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید یہ دنیا، یہ کائنات، یہ رونق نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا درجہ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ صرف اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا بلکہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و رتبہ بلند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اپنی امت کی بھلائی کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ روز حشر جب میدان حشر میں لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جب کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو نہ پہچانے گا، ماں بیٹی کو نہ پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے لیے رب پاک کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ بخشش کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے۔ جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بخشی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی شفاعت اس قدر پسند فرمائے گی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صرف دنیا میں سب کے لیے رحمت بن کر آئی بلکہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اس کائنات میں رحمت بن کر آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے اپنی رحمت کے نور سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو جگمگا دیا۔
اس کے بعد دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی کہ شمع توحید جلانا، توحید کا ورڈ واحد سے بنا ہے، واحد کا مطلب ہے ایک۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ کی ذات، صفات اور اعمال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی معبود نہیں۔ اور شمع توحید جلانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کہنا، لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کروانا، اور لوگوں کو اس بات پر راضی کرنا کہ ان کا خالق حقیقی، ان کا معبود صرف ایک ہے اور وہ ہے خدا تعالیٰ۔ تو شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو شرک کے گہرے گڑھے سے نکالا اور ان کو عقیدہ توحید پر ایمان لانے کا کہا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ستاروں کی، چاند کی، درختوں کی، سانپ کی، جانوروں کی، گائے بھینس، پیڑ پودے، مطلب غرض ہر چیز کی عبادت کرتے تھے۔ وہ ہر چیز کو اپنا معبود مانتے تھے، جس چیز میں انہیں طاقت نظر آتی تھی وہ اس کو اپنا رب مانتے تھے۔ اور بت پرستی تو ہر جگہ عام تھی کہ لوگ بت بنائے بیٹھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور ان بتوں کی پوجا کرتے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں، جو کہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام بنا رکھے تھے، اور انہی کو پہلے بناتے، پھر انہی سے مدد مانگتے، انہی سے اپنی ہر ضرورت کے لیے فریاد کرتے، حالانکہ دیتا ان کو بھی رب تعالیٰ ہی تھا، لیکن وہ بظاہر طور پر اپنا ایمان کن پر رکھتے تھے؟ ان بتوں پر جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو جہالت کی ان تاریک گہرائیوں سے نکالا، انہیں بتایا کہ یہ بت جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ یہ تمہارا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بے جان ہیں، ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو تمہیں کچھ دے سکیں، یہ تو خود تمہارے ہاتھوں کی، تمہارے ہنر کے محتاج ہیں، تم انہیں جتنا اچھا تمہارا ہنر ہوگا تم اتنا اچھا ان کو بنا لو گے، تو ان کا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ تو بے جان چیزیں ہیں جو ابھی کے ابھی پل بھر میں تمہارے ہاتھ سے سلک جانے سے ہی ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو جو کہ بت پرستی میں مبتلا تھے، جو کہ شرک میں مبتلا تھے، جو خدا واحد کے علاوہ ہر چیز کی پوجا کرتے تھے، ان کو راہ راست دکھایا، ان کو آپ نے یہ بتایا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کی عبادت کرو جو کہ واقعی تعریف اور عبادت کے لائق ہے۔ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انسانوں کو بتایا، ان گمراہوں کو بتایا کہ تم لوگ شرک سے باز آ جاؤ، اور تم لوگ اپنے تم لوگ اپنے اصل حقیقی، خالق حقیقی، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات، خدا واحد کی ذات۔ راہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین سے، دعوت توحید سے وہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لائے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ جی بتائیے، اس شعر کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ایک پیغام سے مراد ہے ایک بات جو دوسروں تک پہنچائی جائے، اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس بات کو پہنچانے کا مقصد دوسروں کی بھلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک پیغام سے مراد وہ قرآنی تعلیمات ہیں، وہ تمام باتیں ہیں، وہ تمام ہدایات ہیں جو کہ ہر دل کو روشن کر دینے کے لیے لازم تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کے بعد وہ تمام تعلیمات ہر انسان کے دل میں پہنچائیں، جس نے ہر انسان کے تاریکی میں ڈوبے ہوئے دل کو روشنی سے، ایمان کی روشنی سے منور کر دیا، ایمان کی ہدایت سے منور کر دیا، یعنی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام صرف ایک خاص علاقے یا خاص قوم یا خاص قبیلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ساری دنیا کے لیے تھا۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ہدایت فرماتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب یعنی کہ قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن پاک کی ان تعلیمات کا پیغام لوگوں کو دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا،
ٹھیک ہے، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ تمام اللہ تعالیٰ کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات تھیں جو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے ان تعلیمات کے ذریعے تمام انسانوں کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو گمراہی سے نکالا، جس نے لوگوں کے دلوں کو تاریکی سے نکالا۔ یہ وہ پیغام تھا جس نے لوگوں کو ہدایت دی، جس نے لوگوں کے دلوں کو روشنی سے، ہدایت سے اور پیغام حق سے منور کر دیا۔ ان کے دلوں میں سے ہر مایوسی، ہر بے بسی، ہر تاریکی نکل گئی، اپنے خدا واحد پر ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے۔ ان کے دل اپنے رب کے لائے ہوئے پیغام، اپنے رب کے دی گئی تعلیمات کی پر عمل کرنے کے نور سے منور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام قرآنی تعلیمات تھیں جو کہ ہر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مخصوص ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہر انسان، ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ بھی تعلیمات پر عمل کرے، اور یہ تعلیمات قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت فراہم کرتی رہیں گی۔ تو لیکن یہ تعلیمات کس کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو شاید ہم تک یہ ہدایت کبھی نہ پہنچتی۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہی وہ واحد ذریعہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ہدایت نازل فرمائی، ہم تک اپنا یہ پیغام پہنچایا، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کے لیے نہایت ہی احسان مند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اپنے رب کی یہ تعلیمات پہنچائیں، اور ہمیں اس قابل بنایا اپنی محنت سے کہ ہم جو کہ شرک کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم ایک اللہ کو پہچان پائے اور ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، اور پھر اسی ایک اللہ کی ہدایات کو اور احکامات کو مانتے ہوئے، دل میں جگہ دیتے ہوئے اپنی جو ہے وہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق گزارنے میں صرف کر دی۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی بھلائی اور تمام انسانیت کی ہدایت کے ذمہ دار اور وسیلہ بنے۔ ٹھیک ہے، اس شعر کی بھی تشریح مکمل ہوئی۔ آپ نے ان دونوں تشریحات کو سن کر اردو کے دستے میں لکھنا ہے، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔